الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ النساء آیت نمبر 138 اور 39 کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان اور اہل نفاق کا فرق بیان کیا ہے، اور نفاق کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے مشرک، ایک ہوتا ہے منافق۔ مشرک کا تعارف تو آپ حضرات نے بار بار سنا ہے کہ مشرک وہ ہے جو اللہ کی صفت کسی غیر میں مانے، اللہ کا حق کسی غیر میں مانے، تو اس کو کیا کہتے ہیں شریعت میں؟ مشرک۔ اور ایک لفظ ہے کافر۔ کافر ایک تو ظاہری کافر ہے جو اسلام قبول ہی نہیں کرتا، جیسے ہندو، سکھ، یہودی، نصرانی، مجوسی، تو یہ وہ کافر ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا۔ اور ایک وہ کافر ہے جو کلمہ گو کافر ہے، اسلام کا نام بھی لیتا ہے اور کسی نص قطعی سے ثابت شدہ مسئلہ
اس کا انکار بھی کرتا ہے. یہ عموماً کہتا ہے کہ میرا قرآن پہ ایمان ہے، اسلام میں نے قبول کیا، لیکن ایسا مسئلہ جو کتاب اللہ یا حدیث متواتر قطعی الدلالت سے ثابت ہو، اس کا انکار کرے تو یہ کون ہوگا؟ کافر، کلمہ گو. اور تیسری جنس ہے منافق. منافق کون ہے؟ یہ ہے نفق سے. نفق کہتے ہیں چوہے کے بل کو. چوہا کا جو بل ہوتا ہے اس کے دو منہ ہوتی ہیں. ایک طرف سے جب حملہ ہو تو دوسری طرف سے وہ چوہا بھاگ جاتا ہے. تو یہ ہے نفق. اسی سے ہے منافق. اور شریعت میں منافق اس کو کہتی ہیں جو توحید و سنت کے نعرے لگاتا ہو لیکن اس کے دل میں توحید و سنت موجود نہ ہو. اوپر اوپر توحید اور سنت کے نعرے، اوپر اوپر توحید و سنت کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینا کہ میں بھی بڑا مواحد ہوں اور متبع سنت ہوں، لیکن دل میں کفر رکھنا اور دل میں شیطنت کو پالنا. تو اس کو شریعت میں کیا کہتی ہیں؟ منافق. منافق جب بھی زبان سے ظاہر کرے گا اسلام ظاہر کرے گا، کفر نہیں، اسلام خالص اسلام ظاہر کرے گا، لیکن دل میں کفر ہوگا، شیطنت ہوگی، ابلیسیت ہوگی، شرارت ہوگی، اور وہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مل کر بلکہ ذمہ دار بن کے اہل اسلام، جماعت المسلمین، جماعت المومنین کی جڑیں کاٹتا ہے. یہ جڑیں کاٹنے والا اچھے لیبل اور اچھے عنوان کے تحت یہ کافر اور مشرک سے بدتر مخلوق ہے. اسی لیے قرآن مقدس نے منافقین کا جب ذکر کیا تو اس میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار فرمایا کہ منافق یہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوگا. یعنی مشرک اور کافر اتنا مجرم نہیں جتنا مجرم بولو منافق ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں. کسی مشرک نے پیغمبر کریم کے گھر پہ حملہ کرنے کی نہیں سوچی. ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، لیکن پیغمبر کے گھرانے پر بکواس کرنے کی کسی مشرک کو جرأت نہیں ہوئی. یہ کام کس نے کیا؟ عبداللہ ابن ابی نے، رئیس المنافقین. آپ اسی سے اندازہ کریں تو بہرحال وقت بڑا کم ہے. منافق سب سے بڑا خطرناک ہے
اور جب پیغمبر کے سامنے آتا تو کہتا جی میں تو پکا مباحد اور صدقے یا رسول اللہ ہیں، لبیک یا رسول اللہ، میں تو آپ کے نام پہ مر مٹنے والا ہوں۔ اور پھر جنگ احد جو دوسرا بڑی جنگ تھی، اس میں اپنی پارٹی کو راستے سے جدا کر لیا۔ مسلمان مشرکوں سے لڑنے جا رہے ہیں، صحابہ مشرکین سے لڑنے جا رہے ہیں، اور عبداللہ ابن ابی نے درمیان سے اپنے آدمیوں کو نکالا اور بہانہ کیا کیا کہ پیغمبر نے ہم سے مشورہ ہی نہیں کیا۔ توجہ ہے نا، پیغمبر نے ہم سے مشورہ، ہمارا مشورہ ہی نہیں مانا، ہمیں پوچھا ہی نہیں۔ بھائی مشورہ تیرا نہیں مانا گیا، تجھے نہیں پوچھا گیا تو الگ احتجاج کرنا۔ این اس موقع پر کہ جب سامنے مشرکین ہیں اور اسلام کو مٹانا چاہتی ہیں اور سب مشرک جمع ہو کے سامنے آ گئے، اس وقت ابن ابی کی میٹنگ کہ ہمیں جی پوچھتا کوئی نہیں، ہمارا مشورہ ہم سے کوئی نہیں لیتا، اور یہ سارے کام باروں بار چند نوجوان ان کو لے کر یہ توحید و سنت کو پھیلانا چاہتا ہے۔ خیر، وہ آج تک اس کی نشانی وہاں مدینہ منورہ میں موجود ہے، تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی۔ بظاہر بڑا نیک روپ، حسن و جمال، توحید و سنت کے نعرے، اور اندر پوری بلا اور پورا گند، لیکن اللہ نے بتلا دیا کہ منافقو تم جتنی مرضی سازشیں کر لو، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کرہ المشرکون، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو سب سے بڑا خطرناک فتنہ نفاق کا ہے، اور اس کی پہچان بھی بڑی مشکل ہے۔ اس لیے قرآن مقدس نے منافقین کی موٹی موٹی نشانیاں بیان کی، جس سے منافق کی پہچان ہو سکتی ہے، ورنہ دل کا معاملہ سوا اللہ کے کون جانتا ہے، اوپر کیا ہے اور اندر کیا ہے۔ تو اللہ نے کچھ علامات ذکر کی، ان میں سے ایک علامت سورۃ النساء آیت نمبر 138 اور 39، اس میں ذکر کی موٹی سی علامت، اور وہ یہ کہ منافق وہ ہوتا ہے جو اہل بدعت، اہل شرک سے محبت، مودت اور دوستی کا ہاتھ بڑھائے، اور اہل توحید، اہل اسلام، اہل ایمان سے بائیکاٹ کرے، ان سے دور بھاگے، اور ہر مشرک کے ساتھ، بدعتی کے ساتھ دوستی کو عزت سمجھے، کہ مشرک اور بدعتی کے ساتھ اتحاد اور ان کے ساتھ ملنا، اس کی تعظیم و توقیر، اس کی محبت مودت،
اس کو وہ اپنے لیے فخر سمجھے اور اس نیت سے کرے کہ میری عزت بڑھ جائے گی، میرا مقام بڑھ جائے گا، اور اہل توحید پر جھوٹ بولے اور ان کا مقابلہ کرے، اور منافق یہ سمجھتا ہے کہ اہل توحید، غریب غرباء، عام طبقہ کے لوگ، ان کے ساتھ رہنے سے میری عزت نہیں ہوگی، میری عزت ہوگی طاغوت کی پوجا سے، میری عزت ہوگی بڑے بڑے گبر مشرکوں سے تعلق رکھنے سے، میری عزت ہوگی بڑے بڑے بدعتیوں سے تعلق رکھنے میں۔ تو ایک علامت قرآن مقدس نے یہ ذکر کی، آپ ذرا دیکھیں، فرمایا بشر المنافقین، میرا پیغمبر منافقوں کو بشر، علماء جانتے ہیں یہاں بشر، بشر کا معنی ہوتا ہے خوشخبری سنا، اور یہ استعارہ تحکمیہ ہے، تحکمیہ، منافقوں سے مذاق کیا جا رہا ہے کہ بشر المنافقین، خوشخبری سنا دے منافقوں کو، کس چیز کی؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اس بات کی کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، چترول تیار ہے، مار پٹائی تیار ہے، اور عذابًا علیما، دردناک عذاب منافقوں کے لیے تیار ہے۔ یہ خوشخبری ہے یا کہ عذاب علیم تیار ہے؟ جیسے آپ کہیں حضرت جی آؤ تیرے لیے جوتے تیار ہیں، ڈنڈے تیار ہیں، خوش ہو جا۔ تو یہ ہے استعارہ تحکمیہ، یعنی منافق چونکہ مشرک اور بدعتی کے کندھے کو استعمال کر کے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ نے یہاں استعارہ تحکمیہ کے طور پہ ذکر کیا، اور جتنا ہو سکتا ہے منافقوں کو ذلیل کرو۔ منافق ذلت کے قابل ہے، اور یہ اس کی تذلیل کی گئی، عذابًا علیما۔ آگے ذرا دیکھنا کس بات پر؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، الذین، یہ منافق کون ہیں؟ کیا نفاق ہے؟ فرمایا وہ جو یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر، اہل ایمان کو چھوڑ کر، سوائے مومنین کے کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، یہ جو اس پر میں دو حوالے پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ ہمارا طریق ہے کہ ہم قرآن پیش کرتے ہیں اور معنی جو 14 صدیوں سے قرآن کا آیا اس کو ہم پیش کرتے ہیں، اپنی طرف سے گھسیٹ نہیں کرتے۔ اس لیے اس آیت پر ایک تو حضرت ضحاک بڑے تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، فرمایا دخل فی هذه الآیہ کل محدث فی الدین وکل مبتدع الی یوم القیامہ۔ خبردار یہ نہ سمجھنا کہ اس سے مراد صرف یہود و نصارہ ہیں، یا مدینے کے کافر ہیں، یا مکے کے کافر ہیں، نہیں، اس آیت میں دخل فی هذه الآیہ کل محدث فی الدین ومبتدع کل مبتدع الی یوم القیامہ،
قیامت تک ہر بدعتی اس آیت میں داخل ہے. توجہ ہے؟ ہر بدعتی اس آیت میں، ہر بدعتی اس آیت میں. یہ للڑ بدعتی ہیں یا نہیں ہیں؟ فیصلہ کر لو. فضل الرحمان بدعتی ہے یا نہیں؟ حنیف جلندھر بدعتی ہے یا نہیں؟ کرو فیصلہ. یہ تو میرا معنی نہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس معنی کر رہے ہیں. دخل فی هذه الآیہ کل محدث فی الدین وکل مبتدع الی یوم القیامہ. قیامت تک ہر بدعتی وہ اسی میں داخل ہے. الکافرین یتخذون الکافرین اس آیت میں داخل ہے. اور فرمایا انکم اذن مثلہم، اگر تم نے ان سے، بدعتی سے، مشرک سے، قبر پرست سے، طاغوت پرست سے دوستی رکھی، موحدوں کے مقابلہ میں، مومنوں کے مقابلہ میں ان سے دوستی رکھی، ان سے مودت رکھی، ان سے محبت رکھی، ان کی چوکھٹ پہ سجدہ ریزیاں کی، ان کی خوشامدیں کی، ان کے نعرے لگائے، ان کی تعریفیں کی، ان کی تعظیمیں کی، ان کو اپنے مراکز میں شیخ الحدیث متعین کیا، مدرس متعین کیا، ختم بخاری پہ دعوتیں دی، اور ان کو اپنے سٹیجوں پر بلا کر ان کی تعظیمیں، ان کی توقیریں اس لحاظ سے کی کہ مومنوں کا مقابلہ کر کے ان کو ترجیح دی. تو فرمایا انکم اذن مثلہم، اس وقت تمہارے اندر اور ان کے اندر کوئی فرق نہیں رہے گا. تو منافق کی سب سے بڑی علامت وہ کیا ہے؟ موحدوں سے توڑ، مشرکوں سے، اونچا بولو، اہل ایمان سے بائیکاٹ، اہل ایمان میں تفریق، اپنی جماعت میں تفریق، اور اہل بدعت اور اہل شرک کی سجدہ ریزی، ان کے سلام کو، ان کی تعظیم کو اپنے لیے فخر سمجھنا، یہ ہے علامت المنافقین. ہم کسی کے دل کے حال نہیں جانتے، دل کا حال جاننے والا صرف اللہ ہے. لیکن جو اہل توحید سے کٹے اور بدعتیوں اور مشرکوں کے ساتھ جڑے قرآنی ضابطہ کے مطابق، اس میں یہ علامت کس کی ہے؟ منافقت کی ہے. کس کی علامت ہے؟ منافقت کی ہے. اور اسی طرح آگے حدیث ذکر کی، فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان رجلا من المشرکین لاحق بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقاتل معہ، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گیا، لیکن تھا رجل من المشرکین، تھا مشرک، اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت بڑی ہے. یہ حدیث سمجھنے والی ہے مشرک، لیکن آپ کے تعامن کے لیے آ رہا ہے، اور تعامن بھی کس بات میں؟ یقاتل معہ، آپ کے ساتھ ہو کر دوسرے مشرکوں کے ساتھ جنگ کرنے آیا، قتال کرنے آیا. کوئی معمولی تعامن بھی نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ مشرک بھی نبی کی ذات کے ساتھ محبت کرتے تھے، ذات کے ساتھ کوئی بغض نہیں تھا. اب
یہ صحیح حدیث جب فقال لہو دوسرے مقام پہ تفصیل ہے، آپ نے اس سے پوچھا میرا مسئلہ مانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ویسے میں آپ کے تعامن کے لیے آ رہا ہوں۔ تو فرمایا ارجع فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ، واپس ہو جا، اِنَّا ہم کسی مشرک سے تعامن حاصل نہیں کرتے۔ اِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ، کسی مشرک سے ہم تعامن حاصل نہیں کرتے۔ تو مثالیں دیتا ہے فلانے بزرگ نے یہ کیا، فلانے بزرگ نے یہ کیا، بتا ذرا محمد مصطفیٰ سے بڑا بزرگ کون ہے؟ یہ صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، اس کی سند پہ اعتراض کر، پھر دیکھوں گپ تمہارے والی گپے نہیں۔ اِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ، حضرت سمرہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی، اور بیعت کس کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سپیشل بیعت لی، ایک بیعت علی الاسلام ہے، ایک بیعت علی الجہاد ہے، اور ایک سپیشل بیعت ہے، اور وہ ہے براءت من المشرکین، مشرکوں سے برات کرنا۔ حضرت سمرہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت کی، بیعت لی، اور بیعت کس پہ لی؟ علی اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، فرمایا نماز پہ پکا رہنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، اور ان نفارق بالمشرکین، مشرکوں سے بائیکاٹ کر کے رہنا۔ مشرکوں کے ساتھ کیا کر کے رہنا؟ کیا کر کے رہنا؟ ان نفارق بالمشرکین، مشرکوں سے لڑ کے رہنا، پھوٹ کر رہنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک آدمی نے ایک دوسرے صوفی صاحب کے سلام دیے، یہ مسلم شریف ہے میرا بھائی، ہمیں تو بدنام کر لوگے، یہ بڑے متشدد ہیں، زبان بڑی سخت ہے۔ ذرا سن حضرت عبداللہ ابن عمر کی نرمی بھی سن کہ صحابہ کتنے نرم تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو اس نے کہا فلانا بندہ تجھے سلام دے رہا ہے، فرمایا میرے سلام نہ دینا۔ تم تو مسئلہ جانتے ہو بھئی، سلام کرنا سنت ہے، تو جواب دینا واجب۔ ابن عمر نے فرمایا میرے سلام کا جواب نہ دینا۔ کیوں؟ سمعت انہ بدعی، سمعت انہ قد احدث، میں نے سنا ہے، سمعت میں نے سنا ہے، مجھ تک خبر پہنچی ہے کہ وہ بدعی ہے، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ بدعی ہے، اور بدعتی کو سلام کرنا ابن عمر کے ایمان اجازت نہیں دیتا کہ بدعتی کو کیا کیا جائے۔ اور آج تم کیا کرتی ہو؟ اپنے مراکز بھی اہل بدعت کو تم نے مدرس رکھا ہوا ہے، اور پھر کہتے ہو ہمیں منافق نہ کہو، اور اپنی جماعت کے مقابل، اپنی تنظیم کے مقابل تم نے کون سی راہ اختیار کی کہ وہی نفاق المدارس، ایک طرف جماعت ہے اشاعت التوحید و سنہ اور جماعت کا بورڈ ہے، اور تم نے کیا کیا؟ 1957 سے لے کر 2021 تک جن اہل بدعت سے لڑتے رہے، اور حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری
रहमतुल्लाह ताला अलैह के थप्पड़ से जो काम शुरू हुआ था, एक थप्पड़ सिद्दीक अकबर ने मारा था, वो भी एक मौलवी को, और बड़े शेखुत तौरात को हजरत सिद्दीक अकबर ने थप्पड़ मारा। उस थप्पड़ की दुश्मनी आज तक हम भुगत रहे हैं, लेकिन वो थप्पड़ ऐसा था जिस थप्पड़ की तस्दीक अल्लाह ने की है। अल्लाह ने तस्दीक की। और एक थप्पड़ सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब ने मारा था। किसको मारा था? मुल्तान में जालंधरी को सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब ने मारा, और उस थप्पड़ की वजह से उन्होंने किताब व सुन्नत की आने की बजाय जिद का रास्ता अख्तियार किया। 57 से लेकर 2021 तक जिन लोगों पर तुमने फतवे लगाए, उन्होंने तुम पे लगाए, तुमने उन पे लगाए, और अलग जमातें बनाई। अब सवाल है कि क्या ये वो लोग कुरान को मान गए? जी मान गए वो? तो फिर तुम्हें क्या होगी या? तुमने अपने तौहीद व सुन्नत की मेहनत को कहां दफन कर दिया? तुम उनकी चौखट पे सजदा रेज क्यों हुए? सवाल तो ये, क्या तुम्हारी मजबूरी है? और उस वक्त जब अपनी जमात का बोर्ड भी बन गया, और फिर यहां तक नहीं, जो अपने बोर्ड की हिमायत करे उसके बारे में यह कहना ये जमात से खारिज, जो आले बिदत की तायीद करे वो जमाती, और जो आले तौहीद की हिमायत करे इस जुर्म में क्या कहती है जी? जमात से खारिज। वाह वाह, यह है इंसाफ। होना तुझे चाहिए था। अगर तुम्हारे दिल में खौफे खुदा होता और तुम्हारे दिल में तौहीद होती, खुदा की कसम होना यह चाहिए था कि जो साहबजादा जानशीन और मुल्ला, चाहे वो किसी शेख का बेटा है या चाहे किसी बड़े का बेटा है, उसने अपने मरकज में अहले बिदत का मरकज बना दिया। उसने अपने मरकज में सारे बिदतियों को बैठा दिया, ललड़ों को बिठा दिया। तालीमुल कुरान का मरकज हो या सरगदे का मरकज हो, कोई भी हो, उन्होंने अहले बिदत को अपना इमाम माना, अपना मुदर्रिस माना, और अहले बिदत के साथ जब इख्तिलात किया। अगर तुम में इंसाफ होता तो तंबीह के बाद अगर ये अपने मरकजों को बिदत से पाक ना करते तो इन शयातीन को जमात से निकालना चाहिए था। निकालना चाहिए था या नहीं? चंदा इशाअत तौहीद का पूरे मुल्क में नाम शेखुल कुरान का, नाम मौलाना मोहम्मद अमीर बंदियालवी का, और अंदर मराकिज में क्या है? खालिस बित्ती फतवे शाये हो रहे हैं। मैंने एहतजाज किया, पहले फतवा शाये हुआ सरगोदा से, उसमें जो हजरत आयशा पे तोहमत लगाए जिना की बाज़ अल्लाह, कुरान को कुरान ना माने, अबू बकर की खिलाफत का मुनकर हो, उससे निकाह जायज है। यह सरगोदा से फतवा शाये हुआ। अब तक महीने से ज्यादा अरसा गुजर गया, अब तक उन्होंने रुजू नहीं किया। रुजू नहीं, बहाने करते रहे, हमें तो पता ही नहीं था, हमारे घर से फतवा निकला, हमें पता ही नहीं था, फला नहीं था। आज तक रुजू नहीं आया। और फिर
تعلیم القرآن سے ایک فتویٰ آیا جس میں مشرک کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، جو غیر اللہ کو حاضر ناظر مانی، غیب دان مانی، اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ یعنی شیخ القرآن کے مرکز سے یہ یہودیت پر مبنی فتویٰ میں نے فون کیا تعلیم القرآن کے ذمہ داروں کو، میں نے کہا اس فتوے کی تردید کرو، آج تک کوئی تردید نہیں۔ تردید اپنی بےعزتی ہے۔ اس سے پہلے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کی جواہر القرآن کو بدلا، اس میں تحریف کی، شائع کروائی جانشین صاحب نے، اور شائع کروا کے وہاں جو لفظ تھے شیخ القرآن کے اور مولانا حسین علی کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عند القبر نہیں سنتے، درود ہو کوئی چیز ہو، کیونکہ قرآن کا مسئلہ ہے ما انت بمسمع من فی القبور۔ انہوں نے یہ عبارت ہی نکال دی، عبارت نکالی جانشین صاحب نے۔ پھر پنڈی سے 3 کتابیں شائع ہوئی جن میں اہل بدعت للڑوں نے یہ لکھا کہ شیخ القرآن سماع عند القبر کے قائل تھے۔ 3 کتابیں شائع ہوئی۔ آج تک اس جانشین کو یہ غیرت نہیں آئی کہ تعلیم القرآن کے رسالہ میں ایک لین تو دے دے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے ابے کا عقیدہ مشتبہ نہیں۔ ایک لین نہیں دی، تردید نہیں کی کہ چندے ملے، سب کچھ ملے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، پہلے میں نے میٹنگ بلائی اسی لیے، اور جب میٹنگ بلوائی کہ تم نے کتابیں بدلنا شروع کر دی، شیخ کے مسلک کو مسخ کرنا شروع کر دیا، اور تعلیم القرآن یہ ہمارا مرکز ہے، اشاعت التوحید کا مرکز ہے، تم نے اس میں سارے بدعتی بٹھا دیے، اور بدعتی ڈنگر انہوں نے طالب علموں کا ذہن خراب کیا، اور بدعتی غدار ان کو تم نے پالنا شروع کیا۔ اسی طریقہ سے حضرت مولانا محمد امیر بندیالوی یہ وہ شخص تھے جو اپنے زمانے میں یہ جو عادتاً سماع کے قائل ہیں ان کو مشرک کہا کرتے تھے، آج ان کی نالائق اولاد اس فتوے سے بھی گئی اور صرف تجارت، دین کو تجارت بنا لیا۔ ہمارا مطالبہ صرف اتنا تھا، ہم نہ عہدہ چاہتے تھے نہ کسی چیز، ہم کہتے یہ تھے اپنے مراکز کو اہل بدعت سے پاک کرو۔ ٹھیک مطالبہ ہے یا غلط ہے؟ اپنے مراکز کو اہل بدعت سے پاک کرو، اپنے سٹیجوں کو اہل بدعت سے پاک کرو، اپنی جماعت کو اہل بدعت سے پاک کرو۔ یہ تطہیر، یہ ہمارا مطالبہ تھا۔ اس وقت سب کٹھے ہو گئے، منتیں کرنے لگے جی آپ کچھ نہ کریں، اور جماعت کے ناظم اعلیٰ نے وعدہ کیا کہ یہ جتنے آپ کے مطالبات ہیں، آپ کے مطالبات ٹھیک ہیں، اور تعلیم القرآن کی میں خود تطہیر کروں گا، ضیاء العلوم سرگودا کی میں خود تطہیر کروں گا، آپ میرے ذمہ چھوڑ دیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سال ابھی نہیں گزرا کہ بجائے یہ کہ ناظم اعلیٰ ان مراکز کی تطہیر کرتا، ان صاحبزادوں اور جانشینوں نے ناظم اعلیٰ کو بھی فضل الرحمان کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز کر دیا، وہ بھی وہاں چلے گئے، اور فخر محسوس ہونے لگا۔ اور پھر اس جرم کی سزا کیا ہے؟ گجرانوالہ میں میٹنگ ہوئی جس میں الحمدللہ ہم جب بھی جا رہے ہیں شورا کی مجلس میٹنگ میں، شورا کے چند ارکان ہوتے ہیں، سب شورا کو انہوں نے کھڈے لین لگا دیا۔ پوری شورا، جماعت کی شورا کو کھڈے لین لگایا، شورا کا آدمی کوئی نہیں ملتا۔ اور یہ آج نہیں،
تمہارا یہ پرانا وتیرہ ہے. حضرت نیلوی شاہ صاحب کو تم نے سیٹ پہ کیا، اور خدا کی قسم یہ جو سٹائل داڑھی والا آج کل بن گیا ڈسکو صاحب، اور وہ جو یہ بھی مسئلہ بن گیا ہے، مسئلہ اختلافی بن گیا جی داڑھی کتنی ہونی چاہیے، یہ بھی مسئلہ بن گیا. تو تم نے حضرت نیلوی شاہ صاحب جیسے امام اہل سنت کو کھڈے لین لگانے کی کوشش کی، اور تم نیلوی شاہ صاحب کے قاتل ہو. سلطان المناظرین علامہ محمد یونس نعمانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے ساری زندگی جماعت کے مشن پہ پہرا دیا، ان کو تم نے سیٹ پہ لگانے کی کوشش کی. قاضی عصمت اللہ کا آج نام لیتے ہو، ان کی زندگی میں تم نے انہیں سیٹ پہ لگانے کی کوشش کی، اور تمہاری یہ پرانی عادت بن چکی ہے کہ اگر کوئی تمہیں نصیحت کرے، تمہیں حق کی بات کرے، تم سے ہضم نہیں ہوتی. تمہارا طریقہ یہ ہے جو بھی عالم تمہیں حق کی بات کرے تم کہتے ہو اس کو نکالو، اس کو نکالو، اس کو سیٹ پہ کرو. اور شورا تم نے ختم کر دی، مقننہ تم نے ختم کر دی. جماعتی مسائل کے لیے جو بڑے بڑے علماء کی ایک مجلس تھی کہ اگر جماعت میں کوئی مسئلہ پیش آئے، علمی مسئلہ پیش آئے، تو مقننہ کے سامنے باس مباحثہ ہوگا، اور مقننہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرے گی. تم نے وہ پوری کمیٹی ختم کر دی اور یہ دعوت دینا شروع کر دی جی ہماری تقلید کرو. ہم جو کہہ رہے ہیں باقی یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اللہ کے فضل سے اگر تم میں جرأت ہے، آج تم کہتے ہو کہ یہ جماعتی فیصلوں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، اس لیے سن لو، ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے یہ ہیں حجت اور دلیل کتاب اللہ ہے اور محمد مصطفیٰ کا عمل ہے، صحابہ کا فہم ہے یہ. اور نمبر 2 اشاعت التوحید و سنہ آل حق کی جماعت ہے. ان کا کوئی ایک فیصلہ پیش تو کرنا کہ جس کا ہم نے انکار کیا ہو، لیکن ہو تو فیصلہ. توجہ ہے نا؟ صرف یہ کہنا ہم نئی تحقیقیں نہیں مانتے، تمہیں پرانی کا پتہ نہیں، کوئی کتاب کا تمہیں مطالعہ نہیں. خدا کی قسم آج تم جو ناز کر رہے ہو، تمہاری علمی حالت یہ ہے کہ عربی تو تم پڑھنے سے بھی قاصر ہو. ایک رسالہ بڑا چھوٹا تم نہیں پڑھ سکتے. قرآن سے ویسے جاہل ہو، تقریریں کرنا اور سٹائل بنانا اور ادھر ادھر سریں لگانا جی اور معاملہ ہے. فہم قرآن جی اور نعمت ہے. تمہیں قرآن کا بھی پتہ نہیں، سنت کا بھی پتہ نہیں. اور میں کھلا چیلنج کر رہا ہوں ان تینوں صاحبزادوں کو، یہ تینوں چاہے سرگدے والا صاحبزادہ ہو یا پنڈی والا ہو یا گجرات والا ہو، ان تینوں کو میں کہہ رہا ہوں اگر تم میں جرأت ہے تو میرا ایک مسئلہ کتاب و سنت یا اشاعت التوحید و سنہ کے دستور کے خلاف ثابت کرو. کعبہ کے رب کی قسم تمہیں نکالنے کی ضرورت نہیں، میں خود تمہاری تنظیم چھوڑ دوں گا. نعرہ تکبیر! للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. مسئلہ کے حق جماعت اشاعت التوحید و سنہ، مناظر اسلام علامہ خضر حیات فخر بھی. ورنہ سن لو، تمہاری جرت نہیں. اشاعت التوحید آل حق کی جماعت ہے، کسی کے باپ کی وراثت نہیں. یہ طائفہ منصورہ ہے اور ہم نے اس جماعت کے مشن پہ پہرا دیا اور دیتے رہیں گے. اب انشاءاللہ 19 دسمبر کو جہاں اسی مرکز میں اشاعت التوحید پنجاب کی شورا کا اجلاس ہے،
اور انشاءاللہ 19 دسمبر کو لگ پتہ جائے گا. جتنے تم لوگوں کے سامنے جھوٹ بول بول کر، میں حیران ہوں، کیا عنوان دیتے ہیں جی ہم اشاعت توحید کے نظریے کا تحفظ کر رہے ہیں، اور تمہیں پتہ ہی نہیں اشاعت توحید کا نظریہ ہے کیا. تم صاحبزادے بنو، رہو، اور مشن سے ٹکرانا چھوڑ دو. مشن سے نہ ٹکراؤ، جماعت کو یرغمال نہ بناؤ. گجرا والے آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں اس ظلم، اس جبر و تشدد کی مثال نہیں ملتی. گجرا والے میٹنگ ہو رہی ہے، اور میٹنگ میں شورا کے تو چند افراد کے علاوہ ہے ہی نہیں، لونڈے شونڈے کٹھے کیے ہوئے، چند چھوکرے کٹھے، اور فیصلہ کیا؟ تین صاحبزادے کٹھے ہو کر ایک کمرے میں گھس گئے. اچھا، جماعت پنجاب کے ناظم اعلیٰ کو بھی ساتھ نہیں بٹھایا. ایک یہ پنڈی کا جانشین گجرات سرگودا، یہ تین کٹھے ہو گئے. اور یہ جو سرگودے کا خطیب ہے، خدا کی قسم جب سے یہ ہماری جماعت میں آیا، اگر آج تم اس کی زندگی کا مطالعہ کرو، جماعت کے ہر فتنے کا ذمہ دار یہ سرگودے کا یہی ڈسکو خطیب ہے. اس کی پہلے ایک تعریف تھی دفاع صحابہ، یہ بیچارہ جیل میں چلا گیا. اب خطیب اور جیل، لاڈلا خطیب صاحبزادہ اور جیل، یہ جیل میں چلا گیا. جیل میں اس نے دستخط کیے کہ آئندہ میری توبہ ہے. اپنی پوری تحریک ختم کر کے جب باہر آیا تو اشاعت التوحید کا سٹیج سے نظر آیا کہ میں اس میں آ جاؤں. اور جب سے یہ سامری اشاعت التوحید کے اندر آیا، یہ سرگودے کا سامری، اس وقت تک آج تک جماعت میں چین نہیں، سکون نہیں. کبھی کسی عالم کے پیچھے، کبھی کسی عالم کے پیچھے، کبھی کسی عالم کے پیچھے. اور آج کہنا چاہتا ہوں ناظم اعلیٰ صاحب کو بھی کہ اگر آپ بھی تنہائی میں سوچیں، فکر کریں، تو خدا کی قسم اسی سامری نے تجھے تنہا کر دیا، ہر طرف سے تنہا کر دیا. اور تم اب صرف تنہا نہیں ہوگے، کچھ اور بھی ہوگا. ہمیں کہتے ہیں جی یہ جماعت کی تحقیقات نہیں مانتی. مجھے ایک پیار سے بتاؤ، کوئی غصہ نہیں، کوئی بات نہیں، پیار سے مجھے بتاؤ کہ جماعت میں کسی بزرگ کی تحقیق ہے کہ داڑھی کٹوا دو؟ جی، سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی داڑھی پوری تھی یا کٹی ہوئی تھی؟ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کی داڑھی پوری تھی یا کٹی ہوئی تھی؟ قاضی شمس الدین کی داڑھی پوری تھی یا کٹی ہوئی تھی؟ عجیب بات ہے، صحابہ سے لے کے تمام امت متفق ہے کہ داڑھی کی کم از کم مقدار قبضہ ایک مٹھی ہے. اور تم نے یہ ایسا اجتماعی گناہ کیا. اچھا، میں حیران ہوں، کسی آدمی میں جرت نہیں کہ وہ کہے حضرت جی داڑھی تو پوری کر لو. جماعت کا نام اشاعت التوحید و سنہ ہے، اور سنت کے تم قاتل بن گئے. اور جتنے تمہارے ساتھ اپنے آپ کو حق گو کہتی ہیں، کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی. ہم نے اللہ کے فضل سے کہا ہے، جہاں تک نصیحت کا تعلق تھا وہ بھی کیا، منتیں بھی کی، سب کی. لیکن اب یہاں پر پورے کتنے افسوس کی بات ہے کہ اشاعت التوحید و سنہ جماعت کا نام، اور ناظم اعلیٰ کے منہ پر سنت نہیں. 20 سال سے، اس سے بڑا افسوس کیا ہو سکتا ہے؟ تو خیر، جمع ہو گئے جی، 3 آدمی اندر بیٹھے،
3 आदमी, ये शूरा हो रही है, और 3 आदमी बैठ के बाहर फैसला सुना रहे हैं। एक आदमी कि हमने फला 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 को जमात से खारिज कर दिया, और फिर अगली बात मजे की है कि ये जो हजरात हैं इनके साथ मुकम्मल बाइकाट करना होगा। इनको कोई फोन नहीं कर सकता, इनके साथ कोई जाती ताल्लुक नहीं रख सकता, इनको कोई जलसों पे दावत नहीं दे सकता, इनके साथ कोई दूसरा तकरीर नहीं कर सकता। वाह वाह, ये है रुहमाउ बैनहुम, ये तस्वीर है रुहमाउ बैनहुम की। तुम्हें शर्म नहीं आती कुरान का नाम लेते हुए? कुरान यही सबक देता है कि अपने मुवाहिदीन के साथ कोई इख्तिलाफ पड़ जाए तो उनके साथ यूं बाइकाट कर दो, और सोशल बाइकाट इस तरह। खैर, तो मैं अर्ज कर रहा था हमारा जुर्म क्या है, वो जुर्म तो लाओ ना, जुर्रत करो, हमारा कोई मसाला लाओ जो इशाअतुत तौहीद के दस्तूर के खिलाफ हो, मंशूर के खिलाफ हो। लाओ, हमारा जुर्म क्या है। नहीं तो फिर तुम्हारी दहशत गर्दी अब नहीं चल सकती, ये गुंडागर्दी अब नहीं चल सकती। हमने अज़म कर लिया है कि जमात को हर तरह के गुंडों से पाक करेंगे, जिनके गर्दनों में ये सरिये पड़े हुए हैं। ये सरिये खींचना अल्लाह के फजल से ये नेमत अल्लाह ने मुझे दी है, और कोई उठे ना उठे हम ये सरिये खींच के रहेंगे, और इशाअतुत तौहीद का नज़म और नस्क को हम बहाल करेंगे। किसी की जागीरदारी अब नहीं चलेगी। इशाअतुत तौहीद का दस्तूर मौजूद और किताब व सुन्नत जो मिशन मौजूद, इसलिए मत समझो कि हम 2-4 बैठकर कहीं कोई फैसला करेंगे। तुम्हारे फैसले की तो इतनी हैसियत है, तुमने बैठ के फैसला किया, दूसरे दिन अमीर मरकजिया ने तुम्हारे फैसले को जूते की नोकर पे रख के हवा में उड़ा दिया। खैर, मैं अर्ज ये कर रहा था कि बात सिर्फ इतनी है, हम चाहते ये हैं कि तौहीद और सुन्नत का मिशन साफ रहे, इसमें इख्तिलात ना हो, इसमें रल्ला मिल्ला ना हो, इसमें मुनाफकत ना हो, और तौहीद और सुन्नत का चश्मा जैसे मसला साफ है, इसी तरह तौहीद और सुन्नत की जमात में अफराद भी साफ हो। किसी मुनाफिक की इशाअत तौहीद में गुंजाइश नहीं, किसी गद्दार की इशाअत तौहीद में गुंजाइश नहीं। आप क्या पढ़ते हो वित्रों में? अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनो का, आगे आगे पढ़ो पढ़ो, सारे वित्रों वाली दुआ पढ़ो। वन नखला हो वन नतरो को मई यप, जो रोका, ये वादा करते हैं कि अल्लाह जो भी बिदती हुआ, फासिक हुआ, फासे के मोलन हुआ, उससे हम बाइकाट करेंगे। ये पितरों में पढ़ते हैं, ये मेरी सख्ती है जी। वो डिस्को साहब वो हमें नसीहत कर रहा था, वो सटाइलन कह रहा अखलाक होने चाहिए, अखलाक। मैंने कहा अखलाक की तारीफ कर, अखलाक किसको कहती है? तो वजह है ना, अखलाक किसको कहती है? कर तारीफ, अखलाक की कोई हुदूद मुतय्यन कर। कहता है किसी को कुत्ता या खिंजीर नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा हमने तो कभी अपनी तरफ से किसी को कुत्ता खिंजीर नहीं कहा, ये तुम्हारी जुबान है। बाकी रहेगी या इसको भी जरा आगे चल
افسوس کہ تو قرآن سے جاہل ہے، تجھے قرآن کا پتہ ہی نہیں۔ قرآن نے ایک مولوی کے بارے میں، بلکہ طبقہ مولویوں کے بارے میں فرمایا مثلہ کمثل الکلب، ہے قرآن میں، اس کی مثال کتے کے۔ اب کیا کہو گے، قرآن اخلاق کے خلاف ہے؟ اور قرآن نے مشرک کو خنزیر صرف کہا نہیں، قرآن نے بتلایا کہ اللہ نے بعض مشرکوں کو خنزیر بنا دیا، اور قرآن کہتا ہے خنزیر اتنا بدتر نہیں جو مشرک اور بدعتی اعتقادی بدتر ہے۔ تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، تمہارے میرا بھائی اخلاقی معیار بھی کہیں اور بن گئے۔ کہاں سے محمد مصطفیٰ کا پورا اخلاق قرآن نہیں؟ کان خلقہ القرآن۔ وقت نہیں کہ میں اس پہ دلائل پیش کروں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ منافقت کا جو مین گیٹ اور بڑی علامت ہے وہ ایک یہ جہاں قرآن نے پیش کی ہے کہ مشرکوں اور بدعتیوں کے ساتھ جوڑ کرنا اور اپنوں کے ساتھ بائیکاٹ اور توڑ کرنا، یہ جہاں قرآن نے علامت بیان کی۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اشاعت التوحید و سنہ آل حق کی جماعت ہے، طائفہ منصورہ ہے، اور اسی لیے اشاعت التوحید و سنہ کا اصول یہ ہے کہ ہر مسئلے کو سب سے پہلے کتاب اللہ سے لیا جائے گا، پھر سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب و سنت کا فہم وہ پیغمبر کے صحابہ سے لیا جائے گا۔ یہ اشاعت التوحید کا اصول ہے، نہ یہ کہ فلاں بزرگ، لیکن یہ ارخاء العنان کے طور پہ پوری تحدی کے ساتھ کہتا ہوں، اور بطور ارخاء العنان کے کہتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور بک بک کرنا چھوڑ دو۔ آؤ مجھ فقیر کا کوئی ایک عقیدہ، کوئی ایک مسئلہ، اشاعت التوحید سب سے پہلے کتاب و سنت، اس کے بعد اشاعت التوحید و سنہ کے دستور و منشور اور اکابرین کے خلاف ہو، جرأت تو کرو، صرف اشارے نہ کرو، جرأت کر کے اس مسئلہ کو میدان میں لاؤ اور ہمارے سامنے بیٹھنے کی جرأت کرو۔ اور میں اگر ثابت نہ کیا اپنے مسائل کو کتاب و سنت اور طائفہ منصورہ کے اکابرین کی تحقیق کے معیار پر اگر میں ثابت نہ کر سکوں تو میں اعلان کرتا ہوں، میں تمہاری تنظیم کو چھوڑ دوں گا۔ اور اگر تم یہ ایک مسئلہ بھی ثابت نہ کر سکو اور قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے، پھر یہ بات ذہن میں نکالو کہ تمہاری کوئی اجارہ داری ہے، یہ انشاءاللہ 19 دسمبر کو لگ پتا جائے گا کہ جماعت کے اندر کون رہتا ہے اور جماعت سے نکلتا کون ہے۔ ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں جماعت سے نہ نکالیں، ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں جماعت سے نہ نکالیں، لیکن 19 دسمبر کی ڈیٹ دے رہا ہوں، اس تک اپنے اعمال و اقوال کو صحیح کر لو، اہل بدعت کی ہمدردیاں ختم کرو اور موحدین کے ساتھ بیٹھ کے صلح کرو، جماعت پر جو تم نے مارشاء اللہ لگایا ہے اور یہ جبر اور ظلم یہ ختم کرو، شورا بحال کرو، دستور کا احیاء کرو، دستور کو بحال کرو، تو پھر تم کسی درجے میں ہماری تمہاری ذات کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، خدا کی قسم کوئی بغض نہیں، کوئی حسد نہیں۔ ہم چاہتے ہیں چلو تم بڑوں کی اولاد ہو، بڑوں کی اولاد ہو، تو قیامت کے دن کہیں بڑے بھی یہ نہ کہیں کہ ہماری اولاد کو جوتے کیوں مارے تھے۔ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں، لیکن جب تم کنعان بن جاؤ، پتہ نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں،
جب تم کیا بن جاؤ؟ کنعان بن جاؤ، مشن کے غدار بن جاؤ اور جماعت کے دستور کے غدار بن جاؤ، تو پھر کنعان کو اگر ہم نے نہ پکڑا تو قیامت کے دن ہماری بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اگر تمہارے اندر جو سامری پیدا ہو گئے، ان سامریوں کے نفاق کو نہ روکا، تو پھر یہ آل حق کی جماعت ہمارا بھی حق ہے، ہم اس جماعت کی مرتے دم تک حفاظت کریں گے، اس مشن کی مرتے دم تک حفاظت کریں گے۔ بہرحال تمہیں چاہیے کہ اپنے اعمال پر غور و فکر کر اور اپنے تکبر، اپنے متکبرانہ مزاج، اپنی ہوس پرستی، اپنی شہوت پرستی، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات کو چھوڑ دو۔ وقت ختم، انشاءاللہ یہاں سے اگلا جمعہ شروع ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔